وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح مسیار نہ کوئی قرآن کی اصطلاح ہے، نہ حدیث کی ہے، اور نہ ہی کسی فقہ میں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے پاس سے نام بنا لیا ہے۔ تو اگر تو یہ نکاح مسیار کہتے ہیں اس چیز کو کہ بندہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لو، میں صرف خامند کا تحفظ یا نام چاہتی ہوں ساتھ، باقی مجھے ٹائم دینا ہو تو دیں، نہیں دینا ہو تو نہ دیں، اپنا باری دینی ہو، پیسے خرچہ دینا ہو تو دیں، نہ دینا ہو تو نہ دیں، میرے پاس خرچہ بھی ہے، میں اپنا خود چلا سکتی ہوں اپنا سارا سسٹم۔ تو صرف نام کی کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے بندہ، خرچہ بھی نہیں دیتا، وہ مطالبہ بھی نہیں کرتی بلکہ چھوڑ دیتی ہے، باری بھی نہیں دیتا، تو اس کا اگر مسیار نام ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ مسیار ہے تو پھر مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے جو 2 رکعتیں تاکیدی حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا، یہ مغرب کے بعد والی 2 رکعتوں کی جگہ پر کفایت نہیں کریں گے، وہ الگ سے پڑھنے پڑیں گی مغرب کے بعد والی۔ یہ مغرب کے بعد والی نہیں بنے گی، وہ مغرب کے بعد ہی پڑھنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں اگر آپ عشاء کی نماز سے پہلے 2 پڑھ لیتے ہیں تو وہ پہلے والی اس کی جگہ پر کفایت نہیں کریں گی، وہ آپ کو بعد میں ہی پڑھنی پڑیں گی عشاء کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تندرستی والی ایمان والی زندگی سب کو عطا فرمائے، اور سب کو ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سے بہت زیادہ اپنے دین کا کام لے لے، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کا کام لے لے۔ میں الحمدللہ محفوظ رہا تھا، گاڑی میں جو بھائی تھے سارے ہی محفوظ تھے، صرف گاڑی کا نقصان ہوا تھا، تو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ تمام بھائیوں کا یاد رکھنے کا اور دعائیں کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، اذان ہو گئی ہے، بھول کر اس نے اگر آگے پیچھے کر دیا نہ کرے ماں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں وہ نماز کی طرح سجدہ صاحب والا کوئی مسئلہ نہیں ہے اذان میں۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں ہے مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں اور بدکار عورت کے لیے بدکار مرد، لیکن بعض اوقات اچھی عورت کے لیے برا مرد مومن مرد کے لیے بدکار عورت ہوتی ہے، اس بارے میں کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آیا نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گندے لوگ ہیں نا مرد، وہ گندی عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں کہ وہ ہی ان کا ساتھی بنے، وہ پاک دامن شریف عورتوں کو پسند نہیں کرتے، اپنے جیسی ہی ان کو گندی عورتیں چاہیے ہوتی ہیں، یہی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جو گندی عورتیں ہیں وہ بھی شریف اور پاک دامن مرد کو پسند نہیں کرتی، وہ بھی اپنے جیسا گندا مرد ہی جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ ان کا جو ہے نا قرورہ ملتا ہے۔ شریف لوگوں کے ساتھ ان کا قرورہ نہیں ملتا، عام طور پر جو ہے نا معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بدکار عورت کا نکاح کسی پاک دامن مرد سے یا پاک دامن مرد کا نکاح کسی عورت بدکار عورت سے ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بعد اکثر لوگ شرمگاہ والی جگہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، اس کا کوئی وجود ہے؟ جی ہاں، صحیح سند ہے، سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، پانی کا چلو لیتے اور اپنی شرمگاہ کی طرف کپڑوں پر پھینک دیتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعاون نہیں ہوتا، اس کو تعاون نہیں کہہ سکتے، یہ قرض ہوتا ہے ایک قسم کا، کیونکہ دینے والا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے 1.5 گنا یا ڈبل کر کے ملے گا،
اور لینے والا بھی اسی لیے لکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دینا ہے، واپس کرنا ہے، تو یہ قرض ہے۔ تو قرض جتنا لیا جاتا ہے اتنا ہی واپس کیا جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ واپس کیا جائے تو وہ سود بن جاتا ہے۔ دوسرا، یہ جو نا قرض، یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، یہ شادیوں کے موقعوں پر جو لیا دیا جاتا ہے، اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے جس نے لیا ہوا ہے، لوگوں کا دینے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو یہ تو ساری زندگی اس پر قرض رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک قرض نہیں اترے گا، یا اس کو اپنی نیکیاں دے کر قیامت والے دن حساب برابر کروانا پڑے گا، اور نیکیاں وہاں بہت مہنگی ہوں گی، اور عین ممکن ہے نیکیاں ساری اسی حقوق میں چلی جائیں، قرضوں میں چلی جائیں، اور لوگوں کے بوجھ چڑھ جائیں اور اس کو جہنم میں جانا پڑ جائے صرف اسی وجہ سے۔ اس لیے یہ رسم جو ہے نا بڑی خطرناک ہے مومن کی آخرت کے لیے، خاص طور پر اس سے جو ہے نا وہ حت الوسط بہت دور رہنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، دو سجدوں کے درمیان جو ثابت ہے نا دعا، وہ رب اغفر لی ہی ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ سنن ابو داود میں صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ وہ جو اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورفانی، یہ والی دعا تو صحیح ہے، لیکن سجدوں کے درمیان پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقۃ الفطر، فطرانہ جو دیا جاتا ہے، وہ رمضان کے شروع میں نہیں دے سکتے، وہ رمضان کے زیادہ سے زیادہ آخری 3 دنوں میں دیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ دیں، لیکن اگر 2-3 دن پہلے آخری رمضان کے آخری 2-3 روزوں میں دے دیتے ہیں تو گنجائش ہے اس کی۔ پہلے فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے وہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عورت اپنے ماتھے اور ہونٹوں کے اوپر سے بال اتارے تو کیا وہ جائز ہے؟ اگر وہ مردوں جیسے بال آ جائیں ہونٹوں کے اوپر، مونچھیں جس کو کہتے ہیں، اور گھنی مردوں جیسی لمبی داڑھی آ جائے تو پھر وہ ختم کر سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو کسی کی گری پڑی چیز ملے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وہ 1 سال تک اس کا اعلان کرے کہ کسی کو کوئی چیز گری ہو تو وہ نشانی بتا کر فلاں جگہ سے لے سکتا ہے۔ اگر کیا کہ لے لے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس کو ملی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قول حماد بن ابی سلیمان کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ تو ایک وقت تھا واقعتاً جب یہ قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے، اور پھر ان سے توبہ کروا لی گئی، اور انہوں نے توبہ کر لی تھی، چھوڑ دیا تھا یہ نظریہ۔ امام ابو بکر خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ بغداد کی 13ویں جلد، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ استطیبہ ابو حنیفہ من الکفر مرتین، ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زندگی میں 2 مرتبہ کفر سے توبہ کروائی گئی، انہوں نے کفر سے توبہ کی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آدمی بچے کا عقیقہ 7 دن سے پہلے ہی کر دیتا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ غلط ہے بھئی، عقیقہ کوئی نہیں ہوتا، عقیقہ 7ویں دن کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنی مرضی نہیں چلتی اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چلتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اور اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے بغیر کسی شک شبے کے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث اور صحیح حدیث ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اور بخشے جائیں گے گناہ اگر اس کے اندر یہ 2 شرطیں پائی گئیں۔
ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے ثواب کی نیت، اخلاص۔ تو اس کے لیے ساری کی ساری امام کے ساتھ پڑھنا شرط نہیں ہے، قیام اللیل پورا، آدھا امام کے ساتھ پڑھ لے، آدھا اکیلا پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے کا سارا اکیلا پڑھ لے رات کے آخری پہر میں، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ امام کے ساتھ کچھ بھی نہ پڑھے۔ امام کے ساتھ پڑھنے کی اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور جب امام ختم کر دیتے ہیں تو وہ بھی ختم کر دے، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ساری رات کے قیام کا اجر لینا ہے تو وہ قیام کر لے اس کے ساتھ۔ باقی یہ سابقہ گناہوں کی بخشش کے لیے صرف دو ہی شرطیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری اخلاص، اس کے لیے جماعت کی شرط نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پیچھے بھی سینڈ کر دی ہے، دوبارہ پھر سینڈ کر رہا ہوں، یہ خطبہ سن لیں آپ، تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، آپ کا علم انشاءاللہ بڑا بڑھے گا، فائدہ بہت ہوگا اس کو سننے سے، اور تحقیق بھی آپ کو ہو جائے گی، سمجھ بھی آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی حرج نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے یہ خادم کا لفظ، نوکر کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، جبریل سے بھی افضل ہیں، اور جبریل تو اللہ کے حکم لے کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیچارے کو خام خواہی پریشانی ہو رہی ہے، اور یہ اپنا بغض اور اس کا اظہار کر رہا ہے، اور الزام تراشی اور بہتان بازی کا عمل ماشاءاللہ کر رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں نہ ہوتا، پھر وہ یہی الفاظ اور یہی رویہ ان کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ مبارک، اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انشاءاللہ مبارک۔ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں کوئی ایک روایت بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ یہ جو روایت لکھی ہوئی ہے نا، جس کو البانی صاحب نے کہا ہے وہ جملۃ القول، یہ روایت، اس کی حقیقت البانی صاحب نے خود اپنی سلسلہ صحیحہ کے اسی مقام پر واضح کی ہے۔ اگر کوئی انصاف والا بندہ ہوتا نا، دیانتداری والا، دین کا بیپاری اور پیٹ کے لیے دین کو استعمال کرنے والا نہ ہوتا، اس کے دماغ پر، عقل پر تقلید کی، تعصب کی پٹی نہ چڑھی ہوتی، تو اس کو بات سمجھ آ جانی تھی اگر وہ یہ سارا کچھ خود پڑھ لیتا تو۔ لیکن یہ سمجھ اس کو آتی ہے جس کو اللہ سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے توفیق ہی سلب ہو جائے، اس کو سامنے آپ قرآن کی آیتیں رکھ دیں، جو مرضی کر لیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں تھوڑی سی اس کی حقیقت کھول دیتا ہوں ان روایتوں کی جو البانی صاحب نے بیان کی ہے، اور ان کے فیصلے پر بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، ان کے فیصلہ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے۔ تو تفصیلی اس کے بعد میرا اس مرتبہ کا خطبہ ہے، وہ بھی میں سینڈ کر رہا ہوں، وہ بھی اس کو بھیج دیں، ذرا سن لے، اور اس کی تکلیف میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گی اس کی بھی، اور اس جیسے اور لوگوں کی تکلیف بھی مزید بڑھ جائے گی اس خطبے کو سن کر۔ تو امید ہے اگر یہ راہ راست پر آنا چاہے تو تسلی بھی اس کی ہو جائے گی، نہیں آنا چاہے تو انشاءاللہ ساڑ بڑھ جائے گا اللہ کے فضل سے یہ خطبہ سن کر۔ تو ہم ساڑنا تو نہیں چاہتے کسی کو، لیکن جس کے دل میں ہی جو ہے نا وہ تعصب ہو، وہ سڑنا اس کی فطرت ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا حدیث، یطلع اللہ تبارک و تعالی، اس کی سند میں ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیہ۔ یہ عبداللہ بن لہیہ، اس کو آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، یہ کہتا ہے ثابت کر کے دکھائے، یہ میں ثابت کر رہا ہوں، اور میری ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو غلط کر کے دکھائے یہ بھی، اور اس کی پوری جماعت اکٹھی ہو جائے، اور اس طرح کے لوگ جمع ہو کر کہیں کہ یہ آپ کی باتیں درست نہیں ہیں، غلط ہیں، یہ حقیقت کے خلاف ہیں، منہ مانگا ان کو انعام دے دوں گا۔
عبداللہ بن لہیہ یہ آخر عمر میں اس کو اختلاط ہو گیا تھا، مختلط راوی ہے، اور مختلط راویوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی روایت اختلاط سے پہلے والی ہو تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، اور جو اختلاط کے بعد والی ہو یا جس روایت کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ پہلے کی ہے یا بعد کی ہے تو وہ بالاتفاق ضعیف روایت ہوتی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے نا عبداللہ بن لہیہ کی، یہ یقینی طور پر اختلاط کے بعد کی روایت ہے، اس لیے یہ روایت تو ضعیف ہے۔ اس میں اسی سند میں عبداللہ بن لہیہ کا جو استاد ہے وہ مجہول ہے، اور اس کے استاد کا استاد وہ بھی مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا عبداللہ بن لہیہ کا شاگرد وہ مدلس راوی ہے اور ان سے بیان کرتا ہے، اور مدلس راوی کی معن روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ متفقن علیہ اصول ہے، سارے لوگ مانتے ہیں۔ کوئی جس کو علم نہیں ہے بیچارے کو پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ ان کے بڑے احمد رضا خان صاحب اور سارے بڑے مانتے ہیں کہ یہ مدلس راوی کی معن روایت صحیح ہے، ان کے علاوہ میں آ جائے تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ عبداللہ بن لہیہ مختلط راوی ہے، اس کا شاگرد وہ مدلس ہے اور ان سے بیان کرتا ہے، سماع کی تصریح نہیں ہے۔ عبداللہ بن لہیہ کا استاد مجہول ہے، اس کے استاد کا استاد مجہول ہے، یہ تو ساری سندی مسلم ہے، اس کو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور یہی حال دوسری جو روایتیں ہیں جن صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ان سے ثابت ہیں، سب کی سندیں ایسی ہیں۔ علامہ علی محفوظ کی کتاب ہے الابداع فی مزار الابتداء، انہوں نے اس میں لکھا ہے کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا الباعث علی انکار البدع والحوادث، اس کے مؤلف ہے امام طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نصف شعبان کے بارے میں جتنی روایت آتی ہیں کوئی ایک روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ میں کوئی درجن سے زیادہ علماء کے نام ذکر کروا دیتا ہوں، کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، جنہوں نے صراحت کی ہے کیونکہ یہ ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ میرا خطبہ آگے والا سن لیں جو آگے میں سینڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب کی تسلی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو شک شبہ ہے کوئی تو فائدہ بڑا ہوگا، سننے سے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جملۃ القول کا مطلب ہے سندیں تو ساری ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، لیکن چونکہ یہ سندیں زیادہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے یہ روایت صحیح ہے یا حسن ہے۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا جس میں انقطاع ہو، جہالت ہو، اور راوی جو ہے نا وہ ضعیف ہوں، بالکل منکر الحدیث راوی ہوں، اس طرح کی 100 روایتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو وہ حسن درجے یا صحیح درجے کی روایت نہیں بنتی۔ حسن درجے کی یا صحیح روایت وہ روایت ہوتی ہے جس سند کے کسی راوی کے ذوف کے اپنا حافظے میں کوئی کمی ہو۔ تو اس طرح کے کئی راوی اکٹھے ہو جائیں جن کے حافظے میں کمی ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ حسن بن جاتی ہے یا صحیح بن جاتی ہے تعدد طرق کی بنا پر۔ اور جو اتنے بڑے ذوف جس کی سند ہی متصل نہیں ہے کسی روایت کی، سندوں کے اندر انقطاع ہے، مرسل ہے، اور مجہول راوی ہیں مسلسل، اور مختلط راوی ہیں، اس طرح کے 100 سندیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو وہ حسن یا صحیح نہیں بنتی۔ اس لیے البانی صاحب وہ انسان تھے، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، ان کا یہ فیصلہ کہ بس جملۃ القول کہنا یہ ان کی بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کو بڑے سارے محققین نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا ہے۔ تو تفصیل وہ اگلے خطبے میں ہے، وہ آپ سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا بڑا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالون میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی والا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ حرمین میں نے دیکھا ہے، مکے میں، مدینے میں، وہاں ہے حلاق السنہ، سالون السنہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں جو بھی کام ہوگا نا وہ سنت کے مطابق ہوگا، جس نے سنت کے مطابق کروانا وہ یہاں آ جائے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، کام کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں داڑھی مونڈی جاتی ہے اور کاٹی جاتی ہے اور سر کے بال کافروں جیسے بنائے جاتے ہیں،
اور بالوں کو کالا کلر کیا جاتا ہے سیاہ، تو یہ سارے کام حرام ہیں۔ اور ان کاموں میں بے شک وہ خود بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کر دو، تو حرام کام جو کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حرام کام میں تعاون کرنا بھی اللہ نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون ہے۔ داڑھی مونڈنا، داڑھی کاٹنا، یہودی کٹ بنانا، پیالہ کٹ بنانا، اور کافروں کے مشابہ بال بنانا، اور کسی بھی حرام چیز کو اختیار کرنا، یہ کرنے والا اگر کہتا ہے میں حرام کام کرنا چاہتا ہوں تو دوسرے مسلمان کو اس کے ساتھ تعاون کرنا اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو اس کی جو کمائی ہے نا 100% حرام ہے ان کاموں کی۔ وہ داڑھی بھی نہ مونڈے کسی کی، مونچھیں تراش دے اور سنت کے مطابق اس کے بال چھوٹے کر دے، حمام گرم بنا لے نہانے کے لیے، اس کے پیسے لے لے، تو اس حد تک جائز ہے اور حلال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر کو 2.5 سال پہلے فالج ہو گیا تھا۔ بچوں کے ساتھ میں اپنی امی ابو کے گھر جاتی ہوں اور بازار بھی جاتی ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ شرعی حدود کے اندر رہ کر، پردے میں رہ کر جائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ 40 دن کے بعد، ڈلیوری کے 40 دن کے بعد بھی اگر سپاٹ لگتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے۔ استنجا کر کے، وضو کر کے ہر نماز پڑھ لیا کرے، وہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر حیض شروع ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ چھوڑ دے گی نماز اتنے دن جتنے دن حیض آیا اس کو، باقی وہ استحاضہ ہوگا جو 40 دن کے بعد بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا، اور اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا جب 20 دینار کو پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس میں سے نصف دینار جو ہے نا وہ ادا کیا جائے گا زکوٰۃ کا۔ تو 20 دینار کا جو وزن ہے نا وہ بنتا ہے 7.5 تولے۔ آج کل کے حساب سے 7.5 تولے سونا انسان کے پاس ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ ڈالی کی شکل میں ہو، وہ استعمال ہوتا ہو، استعمال نہ ہوتا ہو، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے سال گزرنے پر اس کے اوپر۔ تو اس میں استعمال والی شرط کوئی نہیں ہے کہ استعمال ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، استعمال نہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ کو اگر 7.5 تولے کے برابر سونا ہے آپ کے پاس، آپ کی ملکیت میں، آپ استعمال کریں یا نہ کریں، اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، آپ پر لازم ہے۔ نہیں دیتی تو پھر آپ مجرم ہیں اور گناہ گار ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسٹمر پوچھتا ہے نا کتنے پیسے آئیں گے اور آپ نے جان بوجھ کر زیادہ بتا دی، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے آئیں گے وہاں کے، تو پھر تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بول کر جو کمائی کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے، آپ اس کو بتا دیں میں اتنے پیسے لیتا ہوں، آپ جتنے مرضی بتا دیں، تو پھر جھوٹ نہیں ہے، پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان، آپ کو جانا چاہیے، اگر جماعت ملنے کی آپ کو امید پیدا ہو گئی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے مسلمان پر۔ بے شک آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بے شک آپ وتر بھی پڑھ چکے ہیں، پھر بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ورکعوا مع الراکعین کا حکم ہے رسول اللہ رب العالمین کا قرآن میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ کی طرف سے عوام کے لیے سہولت دی گئی ہے، صحت کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ کے اوپر آپریشن اور علاج کے لیے فری کیے جا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ انشورنس ہے، تو انشورنس تو جوئے اور سود کا مرکب ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جوا بھی صحیح نہیں ہے، سود بھی صحیح نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بارڈر پر ہوں، میرے ساتھ تقریباً 20 لوگ ہیں۔ نمازیں تو میں ان کو پڑھاتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں جمعہ جائز نہیں ہے، اس لیے جمعہ نہیں پڑھا جاتا۔ بھائی جان، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جمعہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کے اور نبی کے عمل کے اور فرمان کے صریحاً خلاف بات ہے۔ مسلمان پر جمعہ فرض ہے، اور 2 بندے بھی ہوں نا، 2 بندے بھی، تو ان پر جمعہ پڑھنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں، جمعے کا ٹائم ہو گیا، تو بستی تھی مدینے سے پہلے، قباء کے بعد، آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا ہے جمعہ، حالانکہ آپ سفر میں بھی تھے اور بستی بھی تھی، وہ شہر نہیں تھا۔
تو سب سے پہلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، سب سے پہلا جمعہ جو بحرین کے اندر پڑھا گیا وہ جواسا نامی بستی تھی، ایک شہر نہیں تھا، وہاں پڑھا گیا تھا۔ تو بستیوں میں، آبادیوں میں وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ مسلمانوں پر تو جمعے والے دن جمعہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو۔ تو جس طرح اس آیت کے مخاطب شہروں والے ہیں، اس طرح دیہاتوں والے بھی اور ڈیروں والے بھی اس کے مخاطب ہیں۔ سب پر یہ اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے اور سب پر فرض ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے بنایا ہوا ہے دین، یہ ان کے گھر کا دین ہے۔ ایسی کوئی نہ قرآن میں آیت ہے، نہ پیارے پیغمبر کی کوئی صحیح حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ جہاں تھوڑے لوگ رہتے ہیں، جہاں بستی ہے، جہاں شہر نہیں ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ عمل تو بالکل اسلام کے منافی ہے ان کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور پورا قرآن آپ پڑھ لیں، پوری حدیث پڑھ لیں، مہر یا کافروں کے دل پر لگتی ہے یا منافقوں کے دل پر لگتی ہے، تو مسلمان کو جمعہ چھوڑنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ وہاں پر جمعہ پڑھایا کریں۔ اچھا، پھر خود بھی یہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، جہاں ان کا بس چلتا ہے نا وہاں جمعہ نہیں ہونے دیتے، اور جہاں نہیں چلتا وہاں اپنے اس عقیدے کو، اپنے دین کو خود ہی مسخ کر دیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ اب بہت سے پورے ملک میں بے شمار بستیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، دیہاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، وہاں پر یہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں بھلا؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہاں پر اہل حدیث جمعہ پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم نے نہ پڑھایا تو ہماری حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے اور سارے لوگ تو ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو وہاں ان کا دین سارا کا سارا جو ہے نا وہ جاتا ہے باڑ میں۔ سارے دین کو مسخ کر کے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے امام کو چھوڑ کر وہاں جمعہ شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ایک گاؤں کے اندر کئی کئی جمعے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ مصر جامع ہوتا ہی نہیں ہے۔ خود ہی اپنے اس نظریے کو توڑ دیتے ہیں، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں کہہ دیتے ہیں جمعہ نہیں ہوتا۔ کوئی شرم، کوئی حیا ہوتی ہے تھوڑی بہت، کوئی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ قریب سے بھی نہیں گزرا ہوا ہے ان لوگوں کے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ باقی اس شخص کے بہتان اور الزامات، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس یہی میری طرف سے جواب سمجھے اس کے الزامات اور بہتان تراشیوں کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شخص کا بغیر 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بیٹھے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، مسجد میں آئے تو، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع بھی فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیثیں ہیں دونوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا وہ بھی نہیں کرتا، جس سے روکا اس سے بھی نہیں رکتا۔ تو نافرمانی ہے یہ صریحاً۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں یا اللہ کی طرف سے ان پر کوئی جو ہے نا وہ بڑا عذاب دردناک نازل ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن یاد کرتے ہیں، جو انہیں نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، ان کو پہلے وقت نکالنا چاہیے۔ وہ اس کے پہلے یاد کر کے آیا کریں گھر سے، یا اتنی دیر پہلے آئیں مسجد میں کہ وہ قرآن بھی یاد کر لیں اور مسجد کا حق ادا کر کے بیٹھیں۔ بچوں کی سالگرہ منانا کیا برا فعل ہے؟ گھر میں ہی کیک لا کر کاٹنا اور بچوں کو گفٹ دینا۔ بھائی جان، جب اسلام مکمل ہو گیا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اسلام کے اندر بیان کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، تو اگر اس کام میں بھی کوئی بھلائی ہوتی، کوئی اچھائی ہوتی، کوئی خیر ہوتی دنیا کی یا آخرت کی، تو یقیناً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کی طرف بھی اشارہ آ جاتا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایسا کوئی عمل کیا، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے کیا، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام سے ثابت ہے، نہ ان کی فقہ کی کتابوں میں کسی فقہ کی کتاب میں اس کا نام و نشان موجود ہے۔ یہ آیا ہے عمل کافروں سے، عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کی طرف سے آنے والا جو عمل ہے اس کی مشابہت کرنا، یہ تو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من
تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ہر بلا سے، ہر شر سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اور آپ کی دنیاوی نیک تمام خواہشات اللہ پوری فرما دے۔ وجزاک اللہ خیرہ۔ آمین ثم آمین وجزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر امام نماز عصر کی دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنے کی بجائے سیدھا کھڑا ہو جائے مکمل طور پر، اور مقتدی سبحان اللہ کہیں، تو کیا وہ پھر سے بیٹھ جائے یا کھڑا ہی رہے؟ نہیں، پھر وہ کھڑا رہے، پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مقتدیوں کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے پورا تشہد پڑھ کے 2 سجدے کر دے، اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً سلام پھیر دے، تو یہ تشہد جو رہ گیا ہے یہ سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور سب کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے احترام میں کھڑے ہونا، چاہے وہ کسی مجلس میں آئیں، چاہے وہ گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئیں، کمرے سے صحن میں آئیں، صحن سے کمرے میں آئیں، تو کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی بھی۔ کسی کے لیے اس طرح کھڑے ہونا جس طرح افسر آنے پر جو ہے نا اس کے متحد ٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کلاس روم میں استاد داخل ہوتا ہے تو ٹینشن ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ جب وہ آئے اور لوگ اس کے لیے ٹینشن ہو کر کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احترام والی اللہ کی مخلوق میں کون سی ہستی اور کون سی شخصیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو صحابہ اس طرح ٹینشن ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو ساری دنیا کے باپوں سے بڑھ کر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت۔ جب ان کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو پھر ماں باپ کے لیے یا استاد کے لیے یا افسر کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش کہاں سے نکل آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ سونا اور پیسے ملا کر 7.5 تولہ سونے کی رقم بن جاتی ہے، کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یعنی 4-5 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے ہوں۔ جی بالکل، پیسوں کو سونے کے ساتھ بھی ملایا جائے گا نصاب کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر چاندی ہے نصاب سے کم ہے تو پیسوں کو چاندی کے ساتھ ملا کر بھی نصاب کو پورا کیا جائے گا۔ البتہ سونا اور چاندی اگر دونوں ہوں بندے کے پاس تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کسی ایک کا نصاب پورا نہیں کیا جائے گا، پیسوں کو دونوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر خریدا ہوا ہے، ابھی آدھے پیسے دے دیے ہیں اور آدھے پیسے ابھی دینے ہیں، یعنی وہ جمع کر رہے ہیں، کہ ان جمع کیے ہوئے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ جی اگر ان جمع شدہ پیسوں پر سال گزر جائے اور وہ نصاب کو پہنچتے ہوں تو دے دینی چاہیے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی، مال میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، بندہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، فائدے بے شمار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، نہانا یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس بال کٹوا لیے تو ان کا عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام بھی کھل گیا۔ اب وہ ملے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرعی طور پر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے بندے کو اقامت کہنی نہیں چاہیے جس کو اقامت کہنی نہیں آتی، اس کو روک دینا چاہیے کہ آپ پہلے اقامت سیکھو اچھی طرح، پھر اقامت کہا کرو۔ نماز ہو جائے گی، نماز تو بغیر اقامت کے بھی ہو جاتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آئے وضو کر کے اور آپ کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ جماعت ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر دائیں طرف کر لیا، اقامت بھی نہیں ہوئی اور اقامت کے بغیر جماعت ہو گئی۔ جب اقامت کے بغیر جماعت ہو جاتی ہے تو غلط اقامت کہنے سے بھی ہو جائے گی، لیکن ایسے بندے کو اقامت کہنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان آپ پہلے جہاں پڑھتے تھے نا وہیں پڑھیں گے تو زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو وہ اطمینان اور سکون سے نماز پڑھاتے ہیں، آپ تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، خشوع خضوع سے، بہتر انداز سے۔ اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تیز نماز پڑھاتے ہیں جس میں بندہ صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کر ہی نہیں پاتا۔ تو دوسرا، وہ نماز سنت کے عین مطابق ہے اور یہ نماز سنت کے خلاف ہے جو امام پڑھا رہا ہے۔
پھر اس امام کے عقیدے میں جو ہے نا وہ شرک کی آمیزش کا بھی خدشہ ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جہاں پہلے پڑھتے تھے وہیں پڑھا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تو یہاں موجود نہیں ہیں، ان سے پوچھنا ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ ویسے یہ درست نہیں ہے عمل امام صاحب کا۔ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ انتظامیہ سے کہیں میرے اخراجات جائز اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے میری تنخواہ میں اضافہ کریں، یا وہ اگر اضافہ کرنے کے قابل نہیں ہے انتظامیہ تو یہ کوئی ساتھ سائیڈ بزنس شروع کر لیں، کوئی کام شروع کر لیں۔ نمازوں کے علاوہ وقت میں کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، سارا ٹائم ہی ادھر لگ جاتا ہے، وقت کوئی اور سائیڈ کام کرنے کا ٹائم بچتا ہی نہیں سرے سے، تو پھر یہ واقعتاً اگر ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، میں نے پچھلی مرتبہ بھی جواب دیا تھا، میں نا جواب کو آپ کے سوال کے ساتھ ٹیگ کر دیتا ہوں۔ جو آپ کا سوال ہوتا ہے نا، جب آپ اس پر کریں گے نا ٹک، تو وہ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا اس کا۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، ہر جواب اس سوال کے ساتھ ٹیگ ہوتا ہے جوابات میں، تو اس طرح آپ نکال لیا کریں اپنا سوال اگر خاص سننا ہو تو۔ طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں پلاٹوں کی جتنی مالیت ہے آج کے دن، اس کی آپ قیمت لگا لیں گے، اور یہ جو سونے کی چین ہے اس کی بھی قیمت اس کے اندر جمع کر لیں گے، اور جو آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں یہ بھی جمع کر لیں گے۔ ساری اماؤنٹوں کو جمع کرنے کے بعد اگر یہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے آپ کا مال، تو پھر اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر 7.5 تولے سونے کے برابر یہ ہو چکے ہیں نا پیسے سارے، تو پھر آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پکا وعدہ ہے کہ مال کم نہیں ہوتا، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، بندہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے جو مستحق لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب مال کم ہوتا ہی نہیں، فائدہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، تو پھر بندہ کنجوسی کیوں کرے اور بخل کیوں کرے؟ ٹھیک ہے آپ جاب لیس ہیں، لیکن جاب لیس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ اس سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ زکوٰۃ ختم نہیں ہوتی بندے سے، وہ دینی ہی پڑتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو پیسے دے کر اس پر متعین طے شدہ نفع لینا یہ خالصتاً سود ہے اور 100% حرام ہے بغیر کسی شک شبے کے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ یا اللہ ہماری اس بہن کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جتنے بھی مسلمان یا اللہ مرد عورتیں چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں سب کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے سب کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرضوں میں بھی نوافل میں بھی قرآن مجید دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن فرضوں میں تب ہے جب آپ کسی عذر کی بنا پر اکیلے فرض پڑھ رہے ہیں، تو شرعی عذر کی بنا پر اگر امام ہے تو پھر لمبی جماعت کروانا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا ذکوان، یہ بخاری میں موجود ہے تعلیقاً، وہ عورتوں کو دیکھ کر تراویحیں پڑھایا کرتا تھا، تو اس سے اب صحابیات بھی امہات المومنین بھی اس کے پیچھے پڑتی تھی۔ اگر یہ کام جائز نہ ہوتا تو نہ امہات المومنین ایسا کرنے کی اجازت دیتی، نہ دوسرے صحابہ اس عمل پر خاموش رہتے۔ اگر آرام سے نماز پڑھاتا ہے اور عقیدے میں بھی شرک وغیرہ نہیں ہے تو پھر یہاں بھی پڑھ لیں گے تو گنجائش ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے باپ کو اچھی طرح پیار سے، اخلاق سے، محبت سے دعوت دیتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں، خدمت جتنی ہو سکتی ہے کرتے رہیں۔
لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اس کے ساتھ، اور سمجھانے سے جو ہے نا وہ باز بھی نہیں آنا اچھے طریقے سے سمجھانے سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجڑے دو قسم کے ہیں، ایک ہے یہ خناس لوگ، یہ جو اشاروں پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، عورتوں کا روپ دھارا ہوا انہوں نے، ناچتے گاتے ہیں، یہ گندے اور خبیث لوگ ہیں۔ ایسے بندے کو تو امام بنانے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ امام بن جائے کسی جگہ پر۔ اور اگر ہجڑا وہ ہے جس کو قدرتی طور پر جو پیدائش ہی جس کی ایسی ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، اگر وہ مردوں کے زیادہ مشابہ ہے تو پھر وہ عالم بھی ہے، حافظ ہے، تو امام بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے امام بننے میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے سر کے بالوں کو نہیں مڈوایا، کیا دم پڑے گا؟ اگر اس نے بال کٹوائے بھی نہیں سر کے، کٹوانا بھی جائز تھا، مڈوانا بھی جائز تھا، مڈوانا افضل تھا۔ اگر اس نے کٹوائے بھی نہیں، مڈوائے بھی نہیں، اور ایسے ہی احرام کھول دیا تو اس کا عمرہ مکمل کوئی نہیں ہوا، اور اس نے احرام باندھ کے جو احرام توڑا ہے اس کا اس کو دم پڑے گا، معافی بھی مانگنی پڑے گی اللہ سے اور دم بھی دینا پڑے گا لازمی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پورا پڑھنا چاہیے یا اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ بھئی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن اگر پورا پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کروا سکتے ہیں آپ آزاد ہیں، آپ کو حق ہے، آپ کسی کو کم دیں زیادہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ مال جو آپ کا ہے، آپ مہنگے بندے سے کروائیں یا سستے بندے سے کروائیں، اسلام نے آپ کو پابند نہیں کیا سستے سے کروانے کے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کی پرانی کتابیں جمع ہو چکی ہیں، کیا اس کو ردی میں بیچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، فروخت کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے شرعی طور پر۔ ان کاغذات کو دوبارہ ڈھال کر جو ہے نا دوبارہ پھر کاغذ تیار ہو جاتا ہے۔ جو پیسے کاروبار میں لگے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی بالکل، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں جو پیسے انویسٹ ہیں اس میں جو قابل سیل سامان ہے اس کی موجودہ قیمت لگا لیں، جتنا بھی قابل سیل سامان ہے سارے کے سارا، اور جو کیش ہے وہ بھی اس کے ساتھ جمع کر لیں، اور جو لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی جمع کر لیں۔ تینوں اماؤنٹوں کو جمع کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ آپ نے دینے کتنے ہیں، جتنے دینے ہیں وہ بیچ میں سے منہا کر دیں، جو رقم باقی بچے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کمائی کرتے ہو، پیسے تمہارے انویسٹ ہیں، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے، جس کے پاس پیسے ہیں نا، پیسے، جس نے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے چاندی کو نصاب بنا کر دے۔ جب 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، سال گزر گیا ہے، تو افضل ہے زکوٰۃ دینا اس میں سے۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتا، کہتا ہے جب میرے پاس سونے کے نصاب کے برابر پیسے ہوں گے میں پھر دوں گا، تو ہم اس شخص کو گناہ گار، مجرم یا منکر زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات درست ہے، چاندی کو نصاب بنا کر دے گا تو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو مال میں برکت پیدا ہو جائے گی، مال بڑھ جائے گا، دوسرا مال پاک ہو جائے گا، تیسرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، چوتھا معاشرے کے مستحقین کا فائدہ ہو جائے گا، پانچواں مال کم بھی نہیں ہونا۔ تو ان فوائد کی بنا پر بہتر اور افضل ہے کہ وہ چاندی کو نصاب بنا لے نقدی کے لیے، اور اگر سونے کو نصاب بناتا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں حیض کو روکنے کی میڈیسن کھا کر روزے پورے کرنا کیسا ہے؟ یہ میڈیسن جو ہے نا یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، یہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ والی میڈیسن، اس لیے بچنا بہتر ہے۔ اس میں عورت کا اپنا اختیار ہوتا ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آدم کی ہر بیٹی کو یہ عرضہ لاحق کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں اگر وہ روزے چھوڑ دیتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ سردیوں میں پورے کر لے بعد میں، اس کے لیے تو بڑی سہولت رکھی ہوئی ہے اسلام نے، اس کو سردیوں میں پورے کرنے پر بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رمضان کے اندر اس کا اجر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کیا بالوں کو ڈائی کروا سکتے ہیں؟
بالکل بھی نہیں کروا سکتے، حرام ہے یہ، اللہ کی شکل کو تبدیل کرنا ہے، اور ایسا کرنے والی اور کروانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ تو جس کام پر لعنت ہو وہ حلال نہیں ہے۔ صرف جب بال سفید ہو جائیں تو اس وقت ان کو رنگ کیا جا سکتا ہے، لیکن خالص سیاہ اس وقت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جون سا مرضی کر لیں، یہ سفید بالوں کو کر سکتے ہیں، سیاہ بالوں کو جو ہے نا وہ ڈائی کرنا دوسرے سنہری رنگ میں یا کسی اور رنگ میں ڈالنا، یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو بدلنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کلیجی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی اور اوجڑی نہیں کھائی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی، آپ کھاتے تھے کلیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے، صحابہ نے بھی کھائی ہے آپ کی موجودگی میں۔ آپ جو ہے نا قربانی کے گوشت میں سے یہ کلیجی وغیرہ سب سے پہلے کھاتے تھے عید الاضحیٰ والے دن، تو اوجڑی بھی کھا سکتے ہیں۔ نہ اللہ نے اس اوجڑی کھانے سے منع کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہ یہ شریعت کی کسی دلیل کی بنا پر مکروہ ہے، نہ حرام ہے۔ کہ اولاد کی مرضی جہاں ہو شادی کے لیے وہاں کر دینی چاہیے، جبکہ لڑکا برسر روزگار بھی نہ ہو۔ بہتر تو یہی ہے، اگر وہ لڑکا دیندار ہے، اخلاق والا ہے، تو وہاں شادی کر دی جائے، بہتر ہے، یہ اولا اور افضل ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت، دنیا کے تو بے شمار فوائد ہیں، اور اگر وہ بے دین ہے، بے نماز ہے، مشرک ہے، آوارہ ہے، تو پھر سمجھایا جائے اپنے بچوں کو کہ وہ یہ ضد نہ کریں، ان کی تربیت کی جائے اچھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں دعا استفتاح کون سی پڑھنی افضل ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی دعا پڑھنی افضل ہے۔ باقی بھی جو ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ انسانوں کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ، سب سے بڑا فرق کرنے والا، سب سے بڑا امام، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو لفظ غوث اعظم ہے، یہ انسان جو فوت ہو چکا ہے وہ تو کسی کی اعظم کیا معمولی سی بھی مدد نہیں کر سکتا، وہ اعظم کیسے ہو گیا؟ چلو اللہ نہ سے لوگوں کے حوالے سے ہی اس کو مان لیا جائے، جس طرح فاروق اعظم، صدیق اکبر، امام اعظم کہا جاتا ہے مخلوق کے اعتبار سے، یہ بھی مخلوق کے اعتبار سے مان لیتے ہیں، تو یہ تو جھوٹ بنتا ہے، کیونکہ وہ تو نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی کو سنا سکتے ہیں، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی مدد کے لیے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکار رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو۔ تو یہ تو 100% جھوٹ بات ہے، عوام الناس کے اعتبار سے بھی جھوٹ ہے۔ اور ویسے جو ہمارے یہ لوگ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ جو لفظ بولتے ہیں وہ اس عوام الناس کے اعتبار سے نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں کہ پوری مخلوقات میں، کائنات میں، بلکہ کائنات میں سب سے جو بڑا مدد راس ہے نا وہ یہ ہے۔ یہی بات وہ کتاب ہے ایک میاں محمد کی، اس میں لکھی ہوئی ہے، نبیاں تے جد اوکڑ آئی، روح میراں دا پہنچا، مشکل حل کرائی سبنا دی قرب خدا دا بہتا۔ وہ کہتے ہیں نبیوں پر بھی جب مشکل آتی تھی نا، انبیاء پر، تو وہ یہی بزرگ جا کر وہ حل کرواتے تھے اور ان کے مسئلے سیدھے کرتے تھے۔ تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، اللہ نے نہیں کی ان کی حل، یہ اللہ سے بھی بڑھا دیا ان کو۔ جبکہ ان لوگوں کو جو فاروق اعظم، صدیق اکبر اور امام اعظم کہا جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور وہ بات سچ ہے۔ جبکہ یہ دوسرے لوگوں کے اعتبار سے بھی اگر مانے پھر بھی جھوٹ ہے،
اور یہ کہنے والے اللہ کے اعتبار سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اور بڑا جھوٹ ہے، بلکہ شرک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم نے عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیے، پھر اللہ نے تہجد کے ٹائم اٹھنے کی توفیق دے دی، تو اب تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وطر آپ کا ہو گیا ہے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ اگر 3 وطر آپ نے پڑھے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پھر پڑھی ہے، تو اب آپ 9 رکعتوں تک پڑھ سکتی ہیں تہجد۔ اب وطر کو دہرانے کی، دوبارہ پڑھنے کی، یا پہلے وطر کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں، تو تہجد ہو جائے گی آپ کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم آپ نے یہی دیا کہ اپنی رات کی سب سے آخری نماز وطر بنایا کرو، لیکن اللہ کے نبی نے بسا اوقات وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ اسی چیز کا جواز پیدا کرنے کے لیے پڑھی ہیں کہ اگر کوئی عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو جائے، پھر اللہ اس کو تہجد کے ٹائم اٹھنے کی توفیق دے دے، تو وہ اس کے لیے جواز بن جائے اور وہ پڑھ سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نا، میں یہ دم بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ صبح و شام دم کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے یہ جو تکلیف ہے نا ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسولوں سے لے کر آخر تک، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ والناس۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ ان 6 چیزوں کو نا ایک مرتبہ پڑھیں۔ جب 6 چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھونک دیں مریض کو، دوبارہ پھر ایک مرتبہ پڑھیں 6 چیزوں کو، پھر پھونک دیں، پھر تیسری مرتبہ ایک مرتبہ پڑھیں 6 چیزوں کو، پھر پھونک دیں۔ اس طرح نا 7 مرتبہ یہ پھونکنا ہے، 7 مرتبہ دم کرنا ہے۔ صبح کو بھی 7 مرتبہ دم کریں، شام کو بھی 7 مرتبہ دم کریں۔ ایک کام یہ کریں، آپ خود کریں یا گھر کا کوئی بھی فرد یہ کر سکتا ہے، کسی کو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے نا، اس بہن سے کہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ روزانہ گن کر 100 مرتبہ پڑھے۔ 100 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100 سے کم نہیں کرنا ہے اس کو۔ اور تیسرا، وہ خود یہ کام کرے، یہ بہن، کہ جہاں اس کے درد ہوتی ہے نا وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھے، اگر وہ کپڑے کے نیچے سے رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ والی دعا پڑھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ والی دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا لے، یہ ایک دم ہو گیا۔ پھر دوبارہ ہاتھ رکھ لے اور پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا لے، یہ 2 دم ہو گیا۔ 3 مرتبہ صبح و شام یہ خود دم کرے وہ، انشاءاللہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی تو ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک بندے کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں رہ گئی ہیں امام سے، جب امام نے سلام پھیرنا ہے اور اس نے اٹھ کر اپنی نماز پوری کرنی شروع کی ہے، تو کوئی پیچھے سے بندہ آتا ہے، وہ اس کو امام سمجھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے دائیں طرف آ کر، تو کیا یہ جماعت ہو جائے گی؟ جی، ممانعت کوئی نہیں ہے کتاب و سنت میں، اس کی ہو جائے گی جماعت اس کی۔ اور وہ جو پڑھ رہا تھا اس کو امام بن جانا چاہیے، اور امام کی طرح اس کو جماعت کروا دینی چاہیے اگر کوئی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فجر کی نماز ایک بندے کی رہ گئی تھی تو آپ نے کہا میں یتصدق علی ھذا، اس پر صدقہ کون کرے گا؟ تو جس نے پہلے فجر کی نماز پڑھی تھی اس نے اس کے ساتھ شامل ہو کر جماعت کروائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا، جو بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے یا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شامل ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے ان کی۔ اب اس میں اگر فرق ہوتا نا کہ شروع میں ہو تو پھر ہے، یا بندے نے اکیلے نے شروع کی ہو تو پھر ہے،
اگر یہ امام کے ساتھ اس کی رہی ہوئی رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے تو پھر نہیں ہے. اگر کوئی اس میں فرق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واضح کر دیتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں دعاؤں کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے؟ جیسے اللہم اغفر لی کے بعد ورزقنی پڑھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان یہ والی دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدنی ورفانی، یہ والی دعا دو سجدوں کے درمیان پڑھنا ثابت نہیں ہے. ویسے یہ دعا ہے ٹھیک، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو دو سجدوں کے درمیان پڑھا ہو ایسی کوئی صحیح حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے نا سجدوں کے درمیان والی دعا، وہ ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ والی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ ہے سنت. تو یہ جو ہے نا یہ والی دعا اس میں آپ آگے پیچھے کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں جب آپ نے پڑھنی ہو، لیکن دو سجدوں کے درمیان نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قنوت نازلہ تو سنت ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اور یہ قنوت نازلہ جو ہوتی ہے نا یہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. امام ہاتھ اٹھاتا ہے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. امام اونچی آواز سے قنوت پڑھتا ہے اور پیچھے لوگ مقتدی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. سنن ابو داود کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. جبکہ اس امام کا فجر کی جماعت کا سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے اجتماعی دعا کروانا اور پیچھے والوں کا آمین کہنا یہ بدعت ہی ہے، یہ نہیں ٹھیک. آپ اس کے ساتھ مت مانگیں، اپنی مانگنا چاہیں تو مانگ لیں یا اٹھ کر چلے جائیں یا اپنے اذکار کر لیں نماز کے بعد والے بیٹھ کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی چھوٹی سورت کو 3 بار پڑھ سکتے ہیں ایک ہی رکعت میں؟ جی ہاں، 3 بار پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، بے شک کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کی نماز میں ایک رکعت کے ساری نماز میں ایک ہی آیت پڑھی یا بار بار، ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا عمر کے کس حصے تک فرض ہے؟ کیا کوئی رعایت بھی ہے؟ اگر امہات المومنین کی سیرت کے حوالے سے بتا دیں. بھائی جان ساری زندگی جب تک اس کی زندگی ہے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے عورت پر. عمر کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ 100 سال کی ہو جائے، 125 سال کی ہو جائے، وہ شوہر کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. باقی جو ہے نا امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ یہی تھا ان کا، ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جب اللہ تک اللہ کے نبی زندہ رہے ہیں ان کے ساتھ گزاری ہے اور سب نے حقوق ادا کیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی عورت اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی گود لیتی ہے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، اس بچی کو فیڈ اس عورت کی دیورانی کرواتی ہے تاکہ رضا ثابت ہو جائے، کیا اس طرح کرنے سے اس عورت کا شوہر اور اس کا دیور اور گھر کے باقی مرد اس بچی کے محرم کہلائیں گے؟ جی ہاں، وہ محرم بن جائیں گے، وہ ان کی رضائی بھتیجی بن جائے گی دیوروں جیٹھوں کی، تو محرم بن جائیں گے. وہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا اگر کم از کم 5 مرتبہ اس کو دودھ پلا دیا جاتا ہے 2 سال کی عمر سے پہلے. تو یہ ایک پوسٹ ہے مخلوق پر رحم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. جی صحیح حدیث ہے بالکل بھائی جان. یہ بھائی نے پوچھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور بخاری شریف کی ساری احادیث 100% صحیح اور اتھینٹک ہے. تراویح کتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو رمضان میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عمل کرنا وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا. تو ساری رات آپ نے قیام کیا ہے لیکن ان 11 رکعتوں کے ساتھ ہی کیا ہے، رکعتیں آپ نے زیادہ نہیں کی زندگی میں کبھی بھی. اس لیے جو ہے نا وہ رکعتیں 11 رکھیں اور ان کو جتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ساری رات پر بے شک محیط کر لیں. باقی
امام کے ساتھ پورا قرآن سننا یہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کا ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ تو فرض واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پورا قرآن نہیں سنتے تو مجرم نہیں ہیں، سن لیتے ہیں تو زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی دودھ کا کام کرتا ہے، گائے بھینس اور بکری کا دودھ ملا کر شرعاً فروخت کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں کو بتا دے بھئی یہ ساری چیزوں کا ملا ہوا دودھ ہے تو کر سکتا ہے فروخت، یہ بتا کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ میرے بھائی جان، وہ توبہ ہے، توبہ، پکی سچی توبہ، اس سے اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ باقی جو ہے نا وہ بہت سے اعمال ہیں اسلام کے جن سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت سے اعمال ہیں اسلام کے، لیکن جو سب گناہ جس سے معاف ہوتے ہیں اور وہ نیکیوں میں بھی اللہ بدل دیتا ہے، وہ ہے پکی سچی توبہ اور ایمان والا بننا اور نیک عمل کرنا۔ اس کے برعکس وہ کون سے گناہ ہیں جن سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ ایک تو شرک ہے، سب سے بڑا کفر ہے، اس سے بھی، کفر سے بھی، شرک سے بھی اعمال سارے کے سارے زندگی کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری ہے، ریاکار کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بننا اور اللہ کے سامنے ہر نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، یہ خالص ہی جوا ہے۔ یہ جو ٹیمیں کٹھی ہوتی ہیں، ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ہر ٹیم انٹری فیس جمع کرواتی ہے، پھر وہ جو جیت جائے اس کو انعام دیا جاتا ہے اس پیسوں کا، یہ جوا ہی ہے، جوا ہی کھیل رہے ہیں سارے۔ ہر کوئی پیسے لگاتا ہے اور ملتے ہیں ایک دو کو میں سے۔ وعلیکم السلام۔ ایک شخص عمرے کے لیے گیا، اس نے سارے کام کیے، بال نہیں کٹوائے۔ بال نہیں کٹوائے تو بھائی جان عمرہ اس کا مکمل ہی نہیں ہوا، اس نے عمرہ توڑ دیا بیچ میں، احرام کھول دیا بال کٹوانے کے بغیر، تو عمرہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اب اس کو دم دینا پڑے گا اور نئے سرے سے عمرہ کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ، وہ پہلا عمرہ اس کا کوئی نہیں ہوا۔ اور چونکہ اس نے احرام کھولا ہے احرام باندھ کر، تو اس وجہ سے دم پڑ گیا اس پر، قربانی دے ایک وہاں مکے کے فقراء مساکین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، اگر کسی سے ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پر اللہ سے معافی مانگے، پکے سچے دل سے اپنے کیے پر نادم ہو جائے اور توبہ کر لے، اللہ فوری طور پر ہی معاف کر دے گا انشاءاللہ پکی سچی توبہ سے۔ اور دوبارہ اس کا سوچے بھی نہ ایسے گناہ کا، نا بہت بڑا اور سنگین یہ معاملہ ہے۔ جس طرح خواتین جو ہے نا وہ اس زنا کرنے والے بندے کے گھر میں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اسی طرح وہ دوسری جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے اس کی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ تو کوئی اس کی خواتین کے ساتھ کرے تو اس کو کیسا لگے گا؟ اگر اس کو یہ گوارا نہیں ہے تو وہ دوسرے کی خواتین کے ساتھ ایسا کرنے کا کیوں سوچ رہے؟ اس لیے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ انہو فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ تو توبہ کر لے، انشاءاللہ فوری بعد والی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس پر پردہ ڈال دے، اللہ نے ڈالا ہے تو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ٹیشو پیپر سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ اگر پانی میسر نہیں ہے، ڈھیلے بھی میسر نہیں ہیں، تو پھر مجبوراً کیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مسکین ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی آمدن ہو اور اس کی آمدن سے اس کے حلال اور جائز اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور مسکین کو کفارہ دیا جا سکتا ہے قسم کا۔ تو بہتر ہے وہ اپنے بچوں کے علاوہ، گھر کے افراد کے علاوہ کوئی اور باہر کے مساکین دیکھے جو ان سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ہلکی حالت میں ہوں، پتلی حالت میں ہوں۔ ان کو تو ماشاءاللہ کھانا ملتا ہے،
صرف یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے، اچھا کھانا، بہت زیادہ قیمتی کھانا نہیں کھا سکتے ہوں گے، کئیوں کو اچھا کھانا بھی نہیں ملتا، ہلکا کھانا بھی نہیں ملتا نا، تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو ڈھونڈ کر یہ کھلائے۔ اور اگر گھر کے اندر 10 افراد موجود ہیں تو پانی کا ٹینکر بھی ان میں ڈلوایا جا سکتا ہے ان کے گھر میں، اس کفارے کے پیسوں سے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ادا ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے کفارہ۔ مقتدی فوت شدہ نماز کو پورا کرنے کے لیے امام ایک طرف سلام پھیرنے پہ اٹھے یا امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کرے؟ بہتر ہے دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کر لے، لیکن اگر دوسری طرف سلام شروع ہوتے ہی اٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مقتدی آخر والے تشہد میں جماعت میں شامل ہوتا ہے تو کیا وہ اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائیں بھی پڑھے گا؟ جی ہاں پڑھے گا، یا صرف اتحیات تک محدود رہے گا؟ درود شریف، دعائیں، سارا کچھ پڑھنا چاہیے اس کو، دونوں تشہدوں میں یہ پڑھنا چاہیے ہمیشہ ہی، یا جتنے بھی تشہد اس کو ملتے ہیں سب میں پڑھے، کیونکہ تشہدوں میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا درود ابراہیمی پورا پڑھنے کا ثواب ہے، پورا پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، یہ بھی درود ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنا فاتحہ کے بعد۔ سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا نہیں؟ بھئی پڑھنی چاہیے بسم اللہ، اگر آپ نے قرات سورت کے شروع سے تلاوت کرنی ہے نا تو پھر بسم اللہ بھی پڑھیں ساتھ، ہر سورت کا حصہ ہے بسم اللہ، اور اگر آپ سورت کے درمیان سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پھر ضروری نہیں ہے۔ باجماعت نماز میں قرات کتنی مقدار میں مقتدی پالے تو اس کی رکعت شمار ہو جائے گی؟ کم از کم فاتحہ پڑھے تو پھر اس کی رکعت شمار ہوگی، اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو رکعت نہیں ہوگی اس کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز میں تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو نظریں بالکل سامنے ہوں یا سجدے کی جگہ پر؟ بھائی جان سجدے والی جگہ پر ہی ہونی چاہیے نظریں، نماز شروع کرنے کے بعد سجدے والی جگہ پر بھی ہونی چاہیے، یا تشہد میں بیٹھے ہوئے مسبحہ انگلی پر ہونی چاہیے دائیں ہاتھ کی، دو ہی جگہ ہیں نماز میں، باقی نماز سے پہلے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو جہاں مرضی رکھ لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غیر قانونی طور پر کسی ملازم کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، یہ ایسا کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ اس ملازم کی حق تلفی ہے۔ قیامت والے دن یہ حق اسے کاٹنے والے کو ادا کرنا پڑے گا، اپنی نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا نیکیاں، یا اس کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اگر گورنمنٹ کے افراد یا کوئی ادارہ ایسا ظلم کرتا ہے اپنے ملازمین پر، تو ملازم کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس ظلم کے بدلے میں گورنمنٹ کی کوئی چیز اپنے خیال کے مطابق اتنے کی رکھ لے، کہ وہ گورنمنٹ کی میرے چونکہ اتنے پیسے کٹے ہیں اور میں گورنمنٹ کی اتنے کی چیز جو ہے نا وہ اپنے لیے رکھ لوں اس کے بدلے میں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ میرے خیال میں یہ جو تنخواہیں کٹتی ہیں نا، یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع نہیں ہوتی، نہ خزانے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ کاٹے جائیں، یہ تو صرف جو ہے نا وہ جو کیشیئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیش والے یا یہ اکاؤنٹ والے لوگ، ان کی زیادتی ہوتی ہے ان کی طرف سے، اور وہ پیسے ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں گئے تو جو گورنمنٹ کی چیزیں ہیں وہ تو سب کی مشترکہ ہیں، وہ آپ کیسے اپنے ذات کے لیے ان کو خاص کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اپنے لیے؟ یہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پھر اس سے غسل نہیں ہوتا؟ خشک ہاتھ ڈالنے سے یہ فضول بات ہے، کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے دماغ سے ہی اختراع کی ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خواتین واش روم میں ننگے سر جا سکتی ہیں؟ جی جا سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس غیر محرم کے سامنے اپنے جسم کو نہیں کھولنا، سر کو، باقی کوئی حرج نہیں ہے، سر ننگا ہو جائے گھر میں، واش روم میں، باہر، کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان، یہ روایت جو 850 نمبر ابو داود کی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ کامل ابو العلا اس میں ضعیف راوی ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ جی ہوا تھا جادو، لیکن اس کا اثر صرف اتنا تھا کہ آپ ایک کام آپ نے کیا ہوتا تھا اور آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے میں نے نہیں کیا۔ آپ کی رسالت پر اس جادو کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ یہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پوری تفصیل کے ساتھ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کی پہلی بیوی سے اولاد ہے، اس نے دوسری شادی کی ہے، تو کیا دوسری بیوی پہلی اولاد کی محرم ہوگی؟ جی ہاں، بالکل محرم ہوگی۔ قرآن مجید میں جن عورتوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، ان میں جو ہے نا وہ باپ کی بیویاں بھی ہیں، جو اس کی اپنی حقیقی ماں کے علاوہ دوسری بیویاں ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کی نیت رکوع سے پہلے کی تھی۔ رکوع میں جا کر یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھی نہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر سجدہ سے پہلے ہاتھ اٹھا کر قنوت وطر پڑھ لی اور سجدہ سہو بھی کر لیا، کہ ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں بھائی، اگر رہ بھی جائے قنوت وطر تو وطر ہو جاتے ہیں۔ قنوت وطر میں پڑھنی جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی بھی ہے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے آپ قنوت۔ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں تو نہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، نہ وطروں میں کوئی خلل آتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ انہوں نے عمر کی توہین کی ہے رضی اللہ عنہ کی، نہ کر سکتے تھے، نہ سوچ سکتے تھے ایسا، اور نہ ہی ان الفاظ کے اندر فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی توہین کا کوئی پہلو موجود ہے۔ اس کو توہین نہیں کہتے، اس کو نصیحت کہتے ہیں، اور نصیحت چھوٹا بندہ بڑے بندے کو کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام بھائی یار، میں نے اوپر بتا دیا ہے کہ جو رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ قطع تلقی کیے ہوئے ہیں نا، آپ جب ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو سلام کر دیا کریں۔ آپ قطع تلقی کے گناہ میں بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ وہ بے شک جواب نہ دیں، وہ بے شک گالیاں دے دیں آپ کو، آپ سلام کر دیں بس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس نے بہت برا کام کیا ہے، اور ابلیس والا کام کیا ہے اس نے، اور وہ شیطان ہی ہے بلا شک و شبہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی، معافی بھی مانگ لی، ہر طرح کا ان کو ثبوت بھی دینے کے لیے آپ تیار ہیں۔ وہ اس کے باوجود آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ گناہ گار ہیں۔ آپ جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے سلام کر دیں، وہ جواب دیں یا نہ دیں، آپ سلام کر دیں، حال چال پوچھ لیں، بس۔ آپ کی طرف سے قطع تعلقی والا گناہ آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے، وہ قطع تعلقی والے گناہ میں شریک ہوگا، اور مجرم ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا اللہ کے ہاں، اس وجہ سے کہ اس نے آپ کے ساتھ رشتہ داری کو توڑا ہے۔ آپ نے نہیں توڑا، کیونکہ آپ سلام کر دیتے ہیں آمنے سامنے آنے پر، اور حال چال پوچھ لیتے ہیں، تو یہ اتنا کافی ہے آپ کی طرف سے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بندہ قنوت پڑھنا بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں رہی وطروں میں قنوت پڑھنا، تو وطر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جان بوجھ کر بھی قنوت چھوڑ دیتے تھے۔ قنوت جو ہے نا یہ وطر کے اندر فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ جو MLM سسٹم ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ والا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں ممبر بناؤ، اور پھر وہ آگے ممبر بنائیں، اور پھر وہ آگے ممبر بنائیں، اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے نفع مل جائے گا، یہ غیر شرعی ہے اور غیر قانونی بھی ہے یہ کاروبار۔ اس میں دھوکہ بھی ہے، غرر بھی ہے، سود بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں اس میں۔ تو اسلام میں ایسے
کاروبار کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ آن لائن ہو اور چاہے وہ آن لائن کے علاوہ ہو، جس میں جو ہے نا وہ سود اور جوئے کی آمیزش آ جاتی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں بیان فرمائے ہیں، وہ کل 8 ہیں اور کلمہ حسر سے بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فقراء ہیں، پھر مساکین ہیں۔ تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں، آمدن آتی ہو لیکن اس کی آمدن سے اس کے جائز اور حلال اخراجات جو گھر کے ہیں وہ پورے نہ ہوتے ہوں، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر اس کا بھائی اس کے اخراجات، اس کی آمدن آ رہی ہے لیکن اس سے اس کے حلال اخراجات پورے نہیں ہوتے، یا اس پر قرض ہے اور وہ اس آمدن سے قرض نہیں اتار سکتا، تو اس کو زکوٰۃ بلا شبہ دی جا سکتی ہے۔ سگے بھائی کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے وطر پڑھے ہیں عشاء کے بعد اور پھر اللہ نے تہجد کے ٹائم اٹھنے کی توفیق دے دی، تو کیا وہ دوبارہ وطر پڑھے گا یا وہ کفایت کر جائے گا؟ دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وطران فی لیلۃ، ایک وطر میں ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتے۔ وہ تہجد پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی تہجد ہو جائے گی ایسی صورت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات وطروں کے بعد کبھی کبھار 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہیں۔ تو یہ اسی لیے پڑھی ہیں کہ اگر کوئی عشاء کے ٹائم وطر پڑھ لے اور پھر اللہ تہجد کے ٹائم اٹھنے کی اس کو توفیق دے دے تو وہ پریشان نہ ہو، اس کو تہجد پڑھ لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پہلے وطر توڑے، 1 رکعت پڑھ کے پھر تہجد پڑھے پھر وطر پڑھے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ آمین ثم آمین وجزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بچے کے والد کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کے والد کی جگہ پر کس کا نام لکھوایا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب کے شروع میں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں کسی کے باپ کا نہیں پتہ تو وہ تمہارا دین میں بھائی ہے۔ اس کو اللہ نے کسی کے باپ کا نام دینے کی اجازت نہیں دی، یہ کہا ہے کہ وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اگر کسی کے باپ کا علم نہیں ہے تو ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارنا چاہیے۔ جس کا باپ کا نام معلوم نہیں ہے وہ مسلمانوں کا دینی بھائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو اسکول میں داخلہ پھر کیسے ملے گا؟ بھائی جان، یہ پاکستان کا قانون غلط ہے۔ یہ بہت سے ایسے لوگوں کی حق تلفی ہے جو پیدا تو ہو جاتے ہیں دنیا میں لیکن ان کے باپ کا علم نہیں ہوتا کسی کو، تو یہ ان کے حقوق کی حق تلفی ہے بہت بڑی، اور ہماری حکومت ذمہ دار ہے، حکومت کر رہی ہے یہ کام، پارلیمنٹ بھی اور ہماری عدلیہ بھی اور سارے اس کے مجرم ہیں حکمران۔ کیونکہ یہ جو ان کا قانون ہے نا کہ ہر بچے کا اس کے ساتھ اس کے والد کا نام لکھنا ضروری ہے، یہ قانون اس میں ترمیم کرنی ضروری ہے۔ اب جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو باپ کا نام کیسے دیں گے؟ جب تک اس کو کسی باپ کا نام نہیں دیا جاتا تو اس کو پاکستانی شہری کے حقوق ہی حاصل نہیں ہوتے، تو یہ تو غلط ہے نا۔ اللہ نے تو نہیں کہا اس کو نام دے دو اپنی طرف سے کسی کا، اس کے لیے کوئی اور قانون بنانا چاہیے، کوئی سوچنا چاہیے اور اس قانون کے اندر ترمیم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور یہ کام گورنمنٹ کا ہے، یہ علماء کا یا مفتیوں کا یا عوام کا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو دفنانے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کو چاہیے کہ وہ لمبی دعا کریں۔ یہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ ہم اتنی دیر تک وہاں ٹھہرے کہ گوشت اونٹ کا ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹا جا سکتا ہو جتنے ٹائم میں۔ حسن ہے، یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے لیے جتنے لوگ دفنانے کے لیے گئے ہوتے ہیں سب کے لیے وہاں کھڑے ہو کر اتنی دیر دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ لمبی دعا کریں وہاں کھڑے ہو کر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان، دونوں پر حد لگے گی اسلام میں، یہ اسلامی حد ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ دونوں ہی مجرم ہیں۔ جب وہ اس کو ورگلا رہی تھی عورت تو اس کو بھاگانا چاہیے تھا وہاں سے، وہاں رہنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جو وہاں رہا تو بھاگا نہیں وہاں سے، تو اس نے بھی جرم کیا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، پکی سچی توبہ کرے
جو ہو گیا ہے کسی کو بیان نہ کرے باہر، تو اللہ امید ہے انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، 4 4 فٹ دیواریں ہیں، تو اس مسجد کے بارے میں کسی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اس پر چھت ڈالو گے تو پھر 5 اذانیں دینا واجب ہو جائیں گی، تو اس لیے چھت نہ ڈالو اگر آپ 5 اذانیں نہیں دے سکتے تو۔ جس مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے ان کی یہ بات بغیر دلیل کے ہے اور غلط ہے۔ جہاں پر مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اگر نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں تو اذان دینی تو اب بھی واجب ہے اس پر، اس میں وہ اس کا چھت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد بن رہی ہے جہاں آبادی نہیں ہے، سفر والی جگہ ہے، اور وہاں چھت پڑ بھی جائے اور کوئی بھی نہ ہو وہاں پر اس وقت، تو اذان کے وقت میں تو اذان دینی وہاں واجب نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلہ مولانا صاحب نے بنا لیا ہے۔ ایسے مسئلے لوگوں کو پیش کر کے جن کی بنیاد ہی نہ ہو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک دوست آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ 2 یا 3 ماہ کا کوئی ایسا کورس ہو جس میں بنیادی دین سکھایا جائے، کہ آپ کے ادارے میں ایسی کوئی سہولت ہے؟ جی انشاءاللہ ہم پیدا کر لیں گے سہولت، اگر یہ سیکھنا چاہتا ہے تو آ جائے رمضان المبارک کے بعد رابطہ کر کے، تو انشاءاللہ ہم اس کو 2 3 مہینوں میں پوری کوشش کریں گے کہ دین کی بنیادی اور ابتدائی چیزیں اچھی طرح سکھا دیں اور یاد کروا دیں، سمجھا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ گوگل اور ڈیجیٹل گھڑیاں جو آج کل آئی ہیں، فجر کی گھڑی ہے اور دوسری گھڑیاں ہیں، ان میں جو ٹائم ٹیبل ہے اور پرانے جو ٹائم ٹیبل ہمارے پاس تحریری طور پر چلے آ رہے ہیں ان میں فرق پڑ گیا ہے 5 6 منٹ کا، تو ہم کون سا اپنائیں؟ بھائی جان بلا شبہ وہ جو پرانے ہیں وہ اتنی باریکی سے اور اتنے اہتمام سے ٹائم ٹیبل نہیں دیکھے گئے ہوئے تھے، اور ویسے بھی وہ اس وقت کے دور کے مطابق تھے جب انہوں نے بنایا ہے، تو فرق پڑتا رہتا ہے تھوڑا بہت، جو ہے نا وہ زمانوں کے گزرنے سے، اس لیے جو ہے نا وہ جو ٹائم ہے نا گوگل والا اور یہ ڈیجیٹل گھڑیوں والا، اسی کو آپ ترجیح دیں آج کے دور میں، یہی مقدم ہے اس سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کر کے دوبارہ وضو بھی کرنا پڑتا ہے، اور جہاں لگی ہے وہ کپڑا بھی وہاں اتنی جگہ دھو لیں تو پاک ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی جان، یہ عورت امام نہیں بن سکتی مرد کی، بالکل بھی نہیں بن سکتی، نہ نفلی نماز میں، نہ فرضی نماز میں، نہ تہجد میں، نہ کسی اور میں۔ یہ جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں نا، یہ فجر گھڑی ہے مثال کے طور پر، یہ پوری دنیا کے ہر شہر کا ٹائم بتاتی ہے، تو یہ اس میں جو ہے نا وہ بہت اہتمام کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، لیکن وہ ام القرآن تقویم ہے، وہ آپ اپنی گھڑی پر سیٹ کر لیں اور شہر کا اور ملک کا سیٹ کر لیں تو وہ آپ کو اس وقت کا ٹائم بتائے گی وہاں کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ غلام قدر سبحانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ حادثہ ہوا تھا کچے کھوہ میں، اللہ نے مجھے تو محفوظ رکھا ہے، باقی بھی گاڑی والے جو بھائی تھے اندر ڈرائیور سمیت سب محفوظ رہے ہیں، بس گاڑی کا نقصان ہوا تھا، تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ باقی جو حافظ طلحہ سعید صاحب کا حادثہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کلر کہار پہاڑیوں کے پاس، تو ان کا ٹائر گاڑی کا پیچھے والا برسٹ ہوا ہے اور گاڑی کٹیاں اس نے کھائی ہیں، تو ان کا دایاں بازو فریکچر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں نماز میں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایک دعا آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب اپنے آخری تشہد میں تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے:
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ یہ والی دعا پڑھنی تو لازم ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے وہ قرآن کی ہیں چاہے وہ حدیث کی ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بخاری میں بھی ہے اور سنن ابو داود میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے، فلیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، تو جون سی دعا اس کو اچھی لگتی ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک دعا پڑھنی ضروری ہے، باقی جون سی دعائیں مرضی آپ پڑھیں، اختیار کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآنی بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور احادیث سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچی کے سر کے کچلنے والا واقعہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 2413۔ اسی طرح 2746 میں بھی ہے، 6876 میں بھی ہے، 6884 میں بھی ہے۔ 4 جگہ پر صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، دیکھ لیں آپ یہ نمبر نکال کر، 2413، 2746، 6876، 6884۔ وعلیکم السلام۔ آپ رکھتے مکمل کر کے ایک رکعت وطر پڑھ لیں بس، سلام نہیں پھیرنا ادھر ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باپ نے ظلم کیا ہے اپنے بڑے بیٹے پر، اگر یہ بات اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان کی ہے، اور چھوٹے بھائی نے بھی ظلم کیا ہے اور حق تلفی کی ہے اس کی بڑے بھائی کی، تو یہ ظلم، اس کا انجام تو قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا ان کو سب کو، جو بھی اس ظلم میں شریک ہیں، ماں بھی، باپ بھی، بھائی بھی، اپنا بابی بھی، اور بھی جو شریک ہیں، سب کو اس ظلم کا انجام اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور جو دونوں نے جب مل کر کمایا تھا تو ایک کو ڈبل دے دینا، ایک کو کم دے دینا، یہ بھی حق تلفی کی ہے بڑے کی، اور اس حق تلفی کے برابر میں، حق تلفی کے عوض میں قیامت والے دن ان سب کو جنہوں نے یہ اس کا حق مارا ہے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اسے بڑے کو، یا اس کے گناہ لے کر انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی دوسری شکل نہیں ہے، الا یہ کہ زندگی میں یہ اس کو اس کا پورا حق دے دیں اور برابر جو شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق تسلیم کر دے تو پھر بچیں گے۔ اگر نہیں کرتے، ایسے ہی رکھتے ہیں، تو پھر ان کو قیامت والے دن ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی صورت نہیں ہے ان کی جان چھوٹنے کی، چھوٹے گی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ اور یہ جو اس کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے، یہ بد اخلاقی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، زیادتی کی ہے، اور اب جو اس سے بول چال بند ہے، یہ بھی جرم ہے اور گناہ ہے، اور اسلام کے اندر حرام ہے یہ عمل کرنا ان کے لیے۔ وہ بڑے بیٹے نے معافی مانگی ہے تو اچھا کیا اس نے۔ وہ جب اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جب اس کا اپنے بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، سلام کر دے، اور اگر ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو کر دے، اگر وہ قبول کرتے ہیں، نہیں تو نہ صحیح، تو سلام کرتا رہے، ان سے حال چال پوچھتا رہے، اور گناہ اس پر نہیں ہے، قطع تعلقی کا گناہ اس پر نہیں ہوگا پھر۔ اور جنہوں نے اس کو گھر سے نکالا ہے اور قطع تعلقی کی ہے، مجرم اللہ کے ہاں وہی ہوں گے۔ اور ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داری توڑنے والا بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اگر تو یہ مومن ہے، پھر تو ان کو یہ اس میرے جو ہے نا سوال سننے کے بعد اپنے طرز عمل کو بدلنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور زیادتی کی تلافی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کریں۔ پھر اس کے لیے میری نصیحت ہے دوسرے کے لیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کی عدالت میں معاملہ چھوڑ دے۔ باقی یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ساری زمین ہمارے نام لگائے، کس بنیاد پر، کیوں لگائے؟ وہ اس کے بچے نہیں ہیں، کیوں لگواتا ہے باپ؟
وراثت تو ہے نہیں کہ باپ نے اپنی خود کمائی کر کے اس کو دی ہے، وہ اس نے خود کمائی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ بتا دیں۔ جی، بعض لوگوں کے حق میں فرض ہے، بعض لوگوں کے حق میں مستحب ہے۔ جو بندہ نکاح کی استطاعت رکھتا ہے مالی اور جسمانی طور پر، اور نکاح نہ کرنے سے اس کو برائی میں مبتلا ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے، تو ایسے بندے پر تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا قرآن مجید میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے آئی ہے میں ان کے نکاح کرو، اور اللہ کا حکم یہ فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، لیتزوج یہ امر ہے، اور امر فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا مالی طور پر یا جسمانی طور پر، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس کی شہوت کو توڑ دینے والی چیز ہے یہ روزے رکھنا۔ علیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جتنی جلدی یہ کر لے اس کو رشتہ مل جائے، یہ مستحب ہے اس کے لیے نکاح کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے اس پر فرض نہیں ہے۔ اور جس شخص کے پاس نکاح کی استطاعت ہے ہی نہیں جسمانی طور پر، وہ اس قابل ہی نہیں ہے نکاح کے، وہ اگر نکاح کرتا ہے تو وہ کسی عورت کی زندگی برباد کرے گا۔ یہ ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے اسلام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کے اندر ہے یہ، وہ باہر جا کر نہیں کہہ رہا تھا، وہ مسجد میں ہی دوبارہ اعلان کر رہا تھا کہ اتنے منٹ رہ گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نافع تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا اخرج بنا من عند ھذا المبتدع، اس بدعتی کے پاس سے نکلو ہمارے ساتھ، ہم نے یہاں نماز نہیں پڑھنی۔ تو نکل گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ باب التثویب، کتاب الاذان میں دیکھیں، ابو داؤد کے اندر باب التثویب نکال لیں، تثویب، اس میں یہ مل جائے گا آپ کو، سند صحیح ہے اس کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک۔ یہ کسی بھائی نے ایک عربی دعا سینڈ کی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے 3 دعائیہ کلمات، حوالہ ان کا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت، واللہ عالم۔ تو اکثر جو باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام ہمارے معاشرے میں منسوب ہے نا، اکثر وہ بغیر سند کے ہوتی ہیں اور بغیر کسی ثبوت کے ہوتی ہیں، وہ کوئی اس کا نہیں ہوتی دلیل کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے۔ ویسے دنیا اور آخرت کی ساری دعائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مبنی ساری کی ساری دعائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے پاس سے کوئی اسپیشل الفاظ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں موجود ہی نہیں ہیں، تو ہم کوئی ایسی دعا بنا لیں جو ان سے اچھی ہو، تو اللہ کے نبی سے اچھی دعا تو بنائی جا ہی نہیں سکتی کوئی، اس لیے اس طرح کی دعاؤں سے نہ بچنا ہی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بھی پتہ ہے، اس بندے کو بھی، کہ جس کے پاس نقد پیسے ہیں وہ 10 لاکھ کی یہ کبھی بھی نہیں لے گا، اس کا دماغ نہیں خراب کو اس گاڑی کو 10 لاکھ کی لے لے اس سے۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں رب العالمین کو کہ ہم بڑے چلاک ہیں اور ہم جو ہے نا وہ حدیث کی زد میں نہیں آتے۔ یہ وہی کام کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا ہفتے والے دن کے حوالے سے۔ تو جو چیز مارکیٹ کے اندر جس کے پاس نقد پیسے ہوں گے وہ یہ گاڑی کبھی بھی نہیں لے گا 10 لاکھ کی، اس کو اور اس جیسی اور اس سے اچھی گاڑیاں مل جائیں گی 10 لاکھ کی نقد پیسوں میں۔
تو اسے بھی پتہ ہے اور لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ 10 لاکھ کی تو مجھے جو ہے نا نقد میں یہ گاڑی نہیں ملنی، یہ ادھار میں ہی ملنی ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس اسی نے آنا ہے جس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں اور میں نے اس کی کھلڑی ادھیڑنی ہے، اس کا خون چوسنا ہے۔ تو حرام ہی ہے یہ، بالکل اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے ہوں یا سرس الریح کی مرض ہو اور وہ نماز کا ٹائم بھی نہ گزار سکتا ہو، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا اور نماز شروع کر دے گا، بے شک بعض میں قطرے گرتے رہیں، ہوا خارج ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز مکمل ہے اللہ کے فضل سے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ رب کا لفظ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے، کہتے ہیں رب الانعام، چوپایوں کا مالک، مالک کے معنی میں آتا ہے رب کا لفظ۔ تو ماں باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہہ دیتے ہیں، کسی بھی چیز کا مالک ہو اس کو اس کا رب کہہ دیتے ہیں۔ صرف رحمان اور لفظ اللہ، یہ 2 نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی پر نہیں بولے جاتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مسجد میں جمعہ کا خطبہ 12:45 پر شروع ہوتا ہے اور 2:10 پر جماعت ہوتی ہے۔ جمعہ کا خطبہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کا ہوتا ہے۔ خطیب صاحب کہتے ہیں کہ خیر خواہی کے جذبے سے ایسا کرتا ہوں تاکہ کسی کو کچھ سمجھ آ جائے کہ ایسا کرنا درست ہے۔ مستقل ایسا کرنا تو درست نہیں ہے، اول وقت میں پڑھنا ہی ساری نمازیں افضل ہے، جمعہ بھی اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ تو اگر کبھی کبھار لیٹ ہو جائے، گھنٹے سوا گھنٹے کا خطبہ ہو جائے تو چلو گنجائش نکل آئے گی، لیکن ہمیشہ ایسی عادت بنانا یہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کا جنازہ کتنی مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ کوئی حد مقرر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں کی کہ اس سے زیادہ مرتبہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے نا، یہ جنازہ میت کے لیے سفارش ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے، کیا دعا کرنے کی کوئی حد مقرر کی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہ اس سے زیادہ مرتبہ نہیں کرنی؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حد مقرر نہیں کی تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں اپنے پاس سے حد مقرر کرنے والے کہ 1 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح معانی الاثار ہے، امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا 9 مرتبہ جنازہ پڑھایا، بعض شہداء کا 8 مرتبہ، بعض کا 7 مرتبہ، بعض کا 6 مرتبہ بھی پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور صحابہ نے پڑھا ہے، سب نے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زیادہ مرتبہ جنازہ ہو سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ایڈز جن کمپنیوں کی ہیں نا، وہ سودی کمپنیاں ہیں، حرام کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں، اور بھی اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، اس وجہ سے یہ ایڈوں کے دیکھ کر پیسے کمانا یہ حرام کمائی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اصل باپ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ نکاح کر دو جہاں مناسب سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ وکیل بن گیا ہے اصل ولی کا، لیکن اگر ولی سے اس کے اصل باپ سے پوچھا ہی نہیں اور یہ خود ہی ولی بن کے اس کی رضامندی کے بغیر شادی کر رہا ہے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ولی اصل اس کا باپ ہی ہے، یہ لے پالک جو ہے نا یہ باپ نہیں ہوتا، نہ یہ ولی بن سکتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد زمینوں و آسمانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، اور وہی جو لکھی ہوئی ہیں نا اس میں سے سالانہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی 1 سال کی تقدیر اسی کے مطابق جو پہلے کی لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق فرشتوں سے اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے، ہر سال لکھواتا ہے، اور ہوتی وہی ہے جو پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے یہ بھی۔ اور جو جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی لکھی جاتی ہے،
4 ماہ کا حمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے، اور اس کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر بھی لکھنی ہے، اور یہ نیک اور بد ہے یہ بھی لکھنا ہے، بچہ ہے بچی ہے یہ بھی لکھنا ہے، اور اس کی رزق بھی لکھنا ہے۔ تو یہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے جو زمین و آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس سے مختلف نہیں ہے، الگ نہیں ہے، وہ پہلے کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، پھر اسی میں سے ہر سال کی اٹھا کر ليلۃ القدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور پھر اسی میں سے ہر شخص کی تقدیر اٹھا کر جب وہ 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے اس کی لکھ دی جاتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطروں میں قنوت نازلہ پڑھنے میں شرعی طور پر کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے، نہ اللہ نے روکا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے روکا ہے کہ وطروں میں قنوت نازلہ نہیں ہو سکتی۔ جو عمل فرضی نماز میں ہو سکتا ہے نا، وہ عمل فرضی نماز کے علاوہ دوسری نماز سنتوں میں بھی نفلوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ سنتوں اور نفلوں اور اپنا فرضوں کا طریقہ مختلف نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ تو جو چیز فرضوں میں درست ہے وہ نفلوں میں بھی درست ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے تہجد کی نماز، اور یہ وطر اس تہجد کی نماز کا حصہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض علاقوں میں گندم کی فصل ابھی تیار نہیں ہوئی، صرف دانہ نکالا ہوتا ہے تو لوگ خرید لیتے ہیں، پک جانے پر دانے اور بھوسا میں فائدہ ہے، اس وقت مناسب ریٹ ہوتا ہے، کیا شرعاً ایسا کرنا درست ہے؟ جی، اگر وہ دانہ اس کو لگ گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، دانہ پکنے کے قابل ہے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ اگر دانہ ابھی کچا ہے، لگا ہی نہیں ہے، بنا ہی نہیں ہے پورا دانہ، تو اس سے پہلے بیچنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دعا کرتے وقت چہرہ اور ہاتھ قبلہ رخ ہونا لازمی ہے؟ یعنی لازمی نہیں ہے، ویسے ہو جائے تو بہتر ہے، لازمی نہیں ہے، چہرہ آپ کا جدھر بھی ہو دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ گندم کو جانوروں کے چارے کے طور پر خریدتے ہیں، مالک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے فصل سے پہلے زمین خالی کرنی ہے اگلی فصل سے، مالک کہتا ہے اب تیری مرضی ہے، اب کاٹے یا فصل تیار کر کے کاٹے، کہ ایسا درست ہے؟ جی درست ہے، اگر مالک اجازت دے دیتا ہے اس کو تو درست ہے، وہ پکا کر بھی کاٹ سکتا ہے، اگر نہیں دیتا تو پھر جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی شک شبے کے 100% سود ہے، حرام ہے بالکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، اس کا میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ یہ پیسے اپنی ذات کے لیے وہ استعمال نہ کرے، جو صدر ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ پیسے جمع کری جائے، جب زیادہ پیسے لگ جائیں اور ادھر سے کم اکٹھے ہوں تو اس وقت وہ ان پر صرف کر دے، اور ان پیسوں کو کسی مزید ان واش روموں کی بہتری کے لیے خرچ کر دے، یا پھر کسی غریب مسکین پر خرچ کر دے، یا کسی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں کام ہو رہا ہے وہاں خرچ کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کہتے ہی ایک کو ہیں، وطر ہوتا ہی ایک ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، حدیث ایسے ہی، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول یہی تھا، آپ رات کو 2 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیتے، تو یہ ساری نماز ہی وطر ہو جاتی۔ اچھا، اور حکم بھی آپ کا یہی ہے صحیح بخاری میں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، فَإِذَا خَشِیَ أَحَدُکُمُ الصُّبْحَ فَلْیُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب تم میں سے کسی کو خطرہ ہو صبح کے طلوع ہونے کا تو 1 وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لے۔ تو بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 7 9 ایک سلام سے پڑھے ہیں، ورنہ زندگی بھر کا معمول یہی تھا کہ 2 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے تھے، تو یہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، یہ جو آپ نے پیسے انویسٹ کر دیے ہیں زمین میں، اور نیت آپ کی یہی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی پھر اس کو استعمال کر لیں گے، تو اس پر زکوٰۃ ہر سال آپ کو دینی پڑے گی، فرض ہے آپ پر زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ بندے کو نا دل کی خوشی سے دینی چاہیے، اور اس یقین اور
ایمان کے ساتھ دینی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے، اس میں بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور کم بھی نہیں ہوتا مال، تو نقصان کوئی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا۔ اس لیے کھلے دل سے زکوٰۃ دینا چاہیے، کنجوسی نہیں سوچنی چاہیے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مکان، دکانیں، فلیٹس لیے ہوئے ہوں کرائے پر چلانے کے لیے، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ان کی جو آمدن آتی ہے نا، اگر وہ بندے کے پاس سال بھر پڑی رہے، محفوظ ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر وہ آمدن بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو پھر آمدن پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف جو پلاٹ، جو فلیٹس، مکان، دکانیں، مکانات جو اس لیے لیے ہوں کہ جب اچھی قیمت لگے گی اس وقت بیچ دیں گے، ان کی مالیت پر ہر سال زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا 4 رکعت سنت اور فرض نماز میں پڑھے جانے والے کلمات ایک جیسے ہیں؟ مطلب پہلے تشہد میں درود ابراہیمی اور دعا کا پڑھنا، اور فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملا کر پڑھنا۔ جی ایک جیسا ہی ہے سارا، فرق نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ فرضوں میں بھی اور نفلوں میں بھی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا سکتے ہیں، افضل ہے۔ اور تشہد جو ہے نا، وہ نفلی ہو یا فرضی ہو، دعا تک ہی پڑھنا چاہیے ساری نمازوں میں۔ پہلا تشہد، پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں کوئی فرق نہیں ہے فرضوں اور نفلوں کے حوالے سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے پوسٹ سینڈ کی ہے جس میں سونے کی اور بیدار ہونے کی دعائیں ہیں، پوچھا ہے کیا یہ صحیح ہیں؟ جی دونوں دعائیں صحیح سند سے ثابت ہیں، پڑھنی چاہیے، یہ سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی۔ اوپر والی سوتے وقت کی دعا ہے اور نیچے والی بیدار ہوتے وقت کی دعا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناز گاہ میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا بتا دیں۔ کوئی دعا نہیں ہے جناز گاہ میں داخل ہونے کی اور نہ کوئی نکلنے کی، نہ اللہ نے کوئی نازل کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ البتہ قبرستان جانے کی دعا ہے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یہ والی دعا ہے قبرستان جانے کی۔ جنازگاہ کی کوئی دعا نہیں ہے شریعت میں، اسلام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پڑوسی رافضی ہیں، کیا ان کی فوتگی پر جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، لیکن ان کو توحید کی، اسلام کی، صحیح اسلام کی دعوت دیں جا کر، کہ ایک بندہ تو جو ہے نا وہ غلط عقیدے پر گیا ہے جہنم میں، آپ بچ جائیں، اس غرض سے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال لکھا ہے کہ ایک مزدور، کاریگر، مزدور وہ فیکٹری سے بغیر بتائے چھوڑ گیا، کیا ہم اس کی کچھ دنوں کی تنخواہ رکھ سکتے ہیں؟ بھائی جان نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے یہ معاہدہ لکھا تھا مزدور کے ساتھ پہلے، اس کو رکھنے سے پہلے، کہ اگر آپ نے بغیر بتائے چھوڑا تو ہم اتنے دن کی تنخواہ آپ کو نہیں دیں گے، تو پھر آپ اس معاہدے کے تحت رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا تو پھر ایک دن کی بھی اس کی تنخواہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر رکھیں گے تو آپ زیادتی کریں گے اس پر، اور یہ قیامت والے دن آپ کو یہ حق اسے اس کا دینا پڑے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حج اس شخص کا ہو گیا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ دم شم یا کوئی فدیہ شدیہ نہیں دینا پڑے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بہن سے کہیں کہ وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے، اور اس کی بچیاں بھی کثرت سے یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعائیں دونوں
بغیر گننے کے نا جب موقع ملے ایک دعا پڑھ پڑھ کے تھک جائیں دوسری پڑھنا شروع کر دیں، دوسری تھک جائیں پھر پہلی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین آسانی فرما دے گا۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی اجازت کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو ناقص نامکمل سمجھ رکھا ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے پاس سے وظیفے بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں، اسلام کے وظائف کو وہ توجہ نہ دیں، اور ان کے جو گھر کے بنائے ہوئے وظائف ہیں وہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ اس لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کسی بزرگ کی اجازت کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی اسلام تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اب اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اسلام کا کوئی عمل اختیار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو شیطان کا بچہ ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کے کسی وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح جماعت کے ساتھ لازمی ہے یا بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ جماعت کے ساتھ لازمی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اکیلے پڑھنا چاہیں اکیلے پڑھ لیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور جب امام ختم کر دے تو وہ بھی ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اور اکیلے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق۔ تو یہ افضل ترین وقت ہے قیام اللیل کا، رات کا آخری تیسرا پہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا حافظ صاحب، میں نا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کوئی دوست ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمر بھائی آپ کے پاس اگر کوئی 10 15 20 لاکھ ہے تو وہ آپ نا میرے کوئی جاننے والے ہیں، ان کا میٹرو بونڈ کی کمپنی ہے، میٹرو بونڈ جو ٹائل بونڈ جو ہوتی سیمنٹ وغیرہ، اس کا وہ ان کا کام ہے۔ اب بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عمر بھائی آپ وہاں پہ پیسے انویسٹ کریں، ٹھیک ہے، سلیپنگ پارٹنر جو ہوتا ہے، آپ بے شک 15 لاکھ روپے دے رہے ہیں یا 20 دے رہے ہیں، تو اس کا آپ کو ہر مہینے کا نا پرسنٹیج کے حساب سے وہ آپ کو مارجن آئے کرے گا گھر بیٹھے۔ اس میں آپ کسی قسم کا کوئی نقصان دہ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ کل اللہ نہ کرے کہ کوئی فیکٹری یا کوئی بزنس نقصان دے جاتا ہے، بالکل تباہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مثلا کہ آپ کا ایگریمنٹ ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ وہ آپ کو پھر وہ اس ٹائم کے مطابق، اس وعدے کے مطابق دوبارہ آپ کی جو جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ آپ کو واپسی ہو جائے گی۔ تو میں نے کسی بھائی سے سنا ہے کہ یہ جو اس طرح کا کوئی کام ہے پرسنٹیج کا، سلیپنگ پارٹنر جو کہتے ہیں، کسی بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا، وہ 15 20 لاکھ، تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو، آپ بالفرض لگا لے کو 15 لاکھ روپے بندہ دیتا ہے، وہ مہینے کا 40 سے 50 ہزار روپے وہ کما رہا ہے پرسنٹیج کے حساب سے، سلیپنگ پارٹنر، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو پرافٹ ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو اس بارے میں ذرا مجھے تھوڑا سا آگاہ کرے کہ کیا یہ اس طرح کا جو کام ہے یہ، یا کسی بزنس میں اندر بندہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے، وہ حلال ہے حرام ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے نا آگاہ کریں، کیونکہ کوئی بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا سوال ہے، اگر کوئی بندہ کوئی بزنس میں کوئی پیسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں، کیونکہ وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ کسی لین دین کا یا کوئی نقصان کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کہ حافظ صاحب یہ ذرا مجھے تھوڑا سا نا آپ بتا دیں۔
تو دوسری یہ ہے کہ آپ صاحب مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ آپ صاحب کا کیا حال ہے؟ آپ سب السلام علیکم حافظ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جڑے یوٹیوب تے چینل آتے ہیں، ایڈ وغیرہ آتے ہیں، وہ بےہودہ بھی ہوندے تے یعنی کم والے بھی ہوندے نے ایڈ۔ جੇਕਰ مثال ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੀਨੀ ਐਡ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਦੀਨੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੈ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡ, ਤੁਸੀਂ 8 ਐਡ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਐਡ ਲਾਈਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ 1,00,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ 20 ਐਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3,00,000 ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਐਡ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਹੁਦਾ ਯਾਨੀ ਗੰਦੇ ਐਡ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਸਲਾਮੀ ਐਡ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜਦਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ایڈ کرن، کیونکہ کافی ساری عوام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائین یہ تو بات درست نہیں ہے کہ بتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ البتہ مشرک کو نہ امام بنانا جائز ہے، اگر پتہ ہے آپ کو کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تھے سبائی فتنے کے علمبردار، جنہوں نے فتنہ برپا کیا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ مشرک تھے، ان کی کوئی دلیل، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ فاسق تھے، فاجر تھے، بدعتی ہوں گے تو بدعتی کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے جب تک اس کی بدعت اس کو شرک تک نہ پہنچاتی ہو۔ شرک والے عقیدے کے حامل کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے جس کا آپ کو علم بھی ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر یا موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن پاک سے دیکھ کر بندہ تراویح کی امامت کروا سکتا ہے؟ جی ہاں، کروا سکتا ہے۔